پروگرام کے بعد برسر مطلب آمدن کے ضابطے کے مطابق اب میں آپ کے سامنے مختلف النوع پروگرام کا نظارہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی عزیزیہ سیدہ حبیبہ کلیم ہوگی، جو شعبہ عالمیت اول کی طالبہ ہے، جو شعبہ عالمیت اول کی طالبہ ہے۔ میں موصوف کو گزرتے ماہ و سال اور امت مسلمہ کے موضوع پر طبع آزمائی کی دعوت دے رہی ہوں۔ آپ حضرات ہمدن گوش ہو کر موصوف کی تقریر سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے محترم حکم حضرات و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے، بس سال مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح اور دن ایک گھنٹے کی طرح اور گھنٹہ اتنا مختصر ہو جائے گا کہ آگ کا شعلہ گھاس کے تنکے کو لگ کر جلدی سے جل کر سلگ گیا ہو۔ گزر گیا جو عہد عشرت نہ کر تو ناداں اس کی حسرت، گزر گیا جو عہد عشرت نہ کر تو ناداں اس کی حسرت، قدر اس کی سمجھ غنیمت جو پیش نگاہ اب ہے وقت۔ وقت کا سفر حسب معمول جاری ہے اور ایک بار پھر شمسی کیلنڈر تبدیل ہو چکا۔ سال کی تبدیلی خواہ شمسی ہو یا قمری کسی نہ کسی درجے میں غور و فکر کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ جو سال ختم ہوا ہے کیسا گزرا ہوگا، اس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ یہ سوال ہر شخص کی ذاتی زندگی سے متعلق ہو سکتا ہے اور پوری امت کی اجتماعی صورتحال سے بھی۔ ذاتی معاملات پر گفتگو کا یہ محل نہیں ہے، پر آدمی کو اپنے طور پر غور و فکر کر کے پوری امت کی اجتماعی حالات و معاملات کے بارے میں تیار ہو جانا چاہیے۔ جب ہم امت کی اجتماعی حالات و معاملات پر نظر ڈالیں تو احساس ہوتا ہے کہ بے شک وقت کا پہیہ تو گھوم چکا ہے، لیکن ہم اپنی سفر کی اسی منزل پر ہیں جہاں ہم تھے، بلکہ مزید پیچھے نہ ہو گئے ہوں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ہم میں کچھ فکر مند لوگ بھی ہیں، لیکن اس کا تناسب بہت کم ہے اور حالات کی سنگین ادراک رکھنے والے اور بھی کم ہیں۔ اکثریت کا تو یہ حال ہے کہ یہ شعر صادق نظر آتا ہے، نہ کسی کو فکر منزل نہ کوئی سراغ جاداں، نہ کسی کو فکر منزل نہ کوئی سراغ جاداں، یہ عجیب کارواں ہے جو رواں ہے بے ارادہ۔ وقت کا صحیح استعمال باعث برکت ہے۔ دور حاضر میں عموماً یہ شکایت رہتی ہے کہ کام تو بہت ہے لیکن وقت کم ہے، حالانکہ جبکہ یہ وقت کو ضائع کرنے کے نتیجے میں اسے برکت ہٹا لیے جانے کی نحوست ہے۔ بے حسی و مدہوشی کا تو یہ حال ہے کہ آئے دن بڑے بڑے حادثات و سانحات پیش آتے ہیں اور ہر طرف تباہی اور جانی و مالی بربادی، یہ سب کچھ ہم پڑھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، مگر ہمارے دلوں میں جنبش تک پیدا نہیں ہوتی۔ یہ کتنی بڑی بے حسی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پکارنے والا پکار اٹھے، اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے۔ کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یاد رکھو وقت اللہ پاک کی گراں قدر نعمت ہے، اگر اسے غفلت میں ضائع نہ کیا جائے تو اس میں خوب برکت ہوگی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دعا میں فرماتے ہیں کہ یا اللہ اوقات کی زندگی میں خوب برکت عطا فرما اور اسے صحیح مصرف میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اکابرین کے خیال میں وقت کو کرامت اور قیمتی بنانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، نظام الاوقات ٹائم ٹیبل اور دوسری احتساب الاوقات۔ اکابرین کی کامیابی کا بھی یہی راز ہے کہ وہ ان دو چیزوں کا معمول بنایا ہوا تھا، لہٰذا ہم بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی جائز و مباح کام میں اتنا مشغول کر لیں کہ غلط اور گناہ کے کام کے لیے فرصت ہی نہ ملے۔ دوسری چیز احتساب سے بھی انسان نشان منزل پا کر مستقبل کے لیے اپنے اندر عملی جذبہ پیدا کر سکتا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتی ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتی ہے منادی، خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ میرے عزیزوں، یہ نقطہ نہ بھولو، در حقیقت بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے زندگی کے ہر دن کو اپنا آخر دن سمجھ کر اپنے اوقات کو بڑے کارناموں میں خرچ کرے اور وقت کی ایک ایک لمحے کی قدر کرے۔ بس ذرا بے حسی دور ہو جائے تو وقت کو تیز رفتاری کے ساتھ بھی قیمتی اور بابرکت بنایا جا سکتا ہے، اور دنیا سے آخرت کے لیے اور تندرستی سے بیماری کے لیے اور جوانی سے بڑھاپے کے لیے اور زندگی سے موت کے بعد کے لیے بہت کچھ نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وقت میں بڑی عجیب خاصیت یہ ہے کہ وقت میں تنگی و فراخی دونوں ہے جیسے ربر، وقت میں تنگی و فراخی دونوں ہے جیسے ربر،
کھینچنے سے بڑھتی ہے اور چھوڑنے سے جاتی ہے سکڑ۔ رہی بات ماضی پر حسرت و ندامت کی، تو یہ وقت ضائع ہوتا ہے، تو خوب سمجھ لو یہ اس وقت ہے جب حسرت اور ندامت سے نیا حوصلہ و جذبہ، عزم و ارادہ پیدا نہ ہوتا۔ غرض وقت کو تیز رفتاری کے ساتھ قیمتی اور بابرکت بنانے کے لیے نظام الاوقات اور احتساب الاوقات دونوں باتیں ضروری ہیں۔ ایک شخص کو شوق ہوا کہ وہ اپنے زمانے کے جتنے بزرگ ہیں ان کے پاس جا کر یہ سوال کریں گے، اگر آپ کو پتا چل جائے کہ کل آپ کا انتقال ہونے والا ہے اور زندگی کا صرف ایک دن باقی ہے، اس دن میں آپ کیا عمل کریں گے؟ اس شخص کا مقصد یہ تھا کہ مختلف اللہ والوں کے پاس جائیں، یہ سوال کریں۔ ظاہر ہے کہ وہ جواب میں وہی عمل بتائیں گے جو ان کے پاس سب سے زیادہ قابل اجر و ثواب اور باعث نجات ہو۔ بہرحال وہ مختلف اللہ والوں کے پاس یہ سوال لے کر گئے۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی گئے، ان سے بھی یہی سوال کیا گیا۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں وہی عمل کروں گا جو روزانہ کرتا ہوں، اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اپنا نظام الاوقات ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ گویا میرا ہر دن زندگی کا آخر دن ہوگا۔ صبح سے لے کر شام تک میں نے اپنی زندگی کو اس طرح ڈھال لیا ہے کہ گویا جو کام مجھے زندگی کے آخر دن کرنا ہے وہ میں آج کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اپنا وقت صحیح جگہ لگانے کی توفیق عطا فرما۔ میں اپنی تقریر کا اس شعر سے اختتام کرنا چاہتی ہوں۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی دن صرف 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، مشکل سے مشکل حالات میں بھی دن صرف 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، وقت ٹہرتا نہیں گزر جاتا ہے۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔